یہ اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تو ہو گیا، اس کے بعد یہ کوئی لفظوں کی جنگ ہوئی ہے جو پھر جا کے، یا کچھ لوگ پھر چونکہ الزام لگا تو لوگ دیتے ہیں، سچائی بعد میں سمجھ آتی ہے۔ اب کہا گیا جی قطر کا جہاز تھا آئل ٹینکر، اس پہ IRGC نے کہ حملہ کر دیا۔ اور پہلے تو ہمیں یہ بتائیں IRGC لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہ صدر ایران، نہ عباس راکچی، نہ پزشکیان، یہ سب ایک پونڈز ہیں، مور ہیں IRGC کے آگے، اصل پاور وہاں IRGC ہے۔ اس سے ہم تھوڑا آغاز کریں، کیونکہ IRGC کے جب ہم بات کریں گے تو ایک جنگوسٹک مائنڈ سیٹ ذہن میں آتا ہے، یعنی تصور آتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو شاید تصادم ان کا مشغلہ بھی ہو، جس طرح کہ اسرائیل کا ہے، تو دے آر ناٹ بادرڈ کہ ان کے لوگ مر رہے ہیں یا ان کے مر رہے ہیں۔ جب اسرائیل کے اوپر اگر حملے ہوں گے مثال کے طور پہ، تو اسرائیل کی جو جنگوسٹک لابی ہے وہ تو اپنی سیٹسفیکشن کر لے گی نا، بندے تو ان کا 1 کروڑ یا 50 لاکھ مر بھی سکتے ہیں جناب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آپ کا جو اشارہ ہے نا، اس کی بیک گراؤنڈ ہے۔ ہاں، اس کی بیک گراؤنڈ ایران کے کانٹیکس میں یہ ہے، آپ نے چونکہ IRGC کی بات کی، جی جی، یہ ہے کہہ رہے ہیں کہ دے آر کالنگ دی شاٹس، سارا وہ ان کا حکم چل رہا ہے۔ ہاں، آج کی موضوع، آج کے ٹاپک کی ڈسکشن 2 حصوں میں ہم کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ MOU ہونے کے بعد پھر کیا ہوا اور کیوں ہوا، یہ دونوں ہی اہم ہیں، اور کیا ہو سکتا ہے آئندہ۔ اور دوسرا جو آپ نے IRGC کی بات کی، سر ایران میں جسے کہتے ہیں نا کہ ڈوئل گورننس ہے، 2، بلکہ کئی لوگ تو کہتے ہیں ملٹیپل ہے، چلیں ڈوئل پہ آ جاتے ہیں۔ ملٹیپل 2 ہیں۔ اسٹرکچرلی ایران گورن ہو رہا ہے، 2 اسٹریم ہیں پیرالل۔ ایک اسٹریم ہے جس کو گورنمنٹ آف ایران کہیں آپ، جس کو ہیڈ کرتے ہیں صدر ایرانین پریزیڈنٹ، جس کو آپ گورنمنٹ آف ایران کہیں، جس کے ہیڈ آپ نے جس طرح کہا کہ پریزیڈنٹ ہیں، ساتھ ان کے پارلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے، پھر آرمی بھی ہے ان کے، آرمی بھی ہے ان کی۔ یہ ہے اسٹرکچر ایران کی اسٹیٹ کا، ایک پلر یہ ہے، یہ اسٹیٹ کا ایک پلر ہے نا، ایک یہ ہے۔ اس کے پیرالل ایک اسپریچول لیڈر ہے، سپریم لیڈر ہے، اس کے نیچے ایک کاؤنسل ہے 90 کے قریب علماء کی، اور اس کے سپورٹ میں یہ جو IRGC ہے، یہ پاسداران انقلاب ہے کہلاتے ہیں، تو یہ انقلاب کے گارڈینز ہیں۔ اور ان کے ساتھ ایک اور فورس بھی ہے، ملٹرائزڈ فورس ہے، ملٹرائزڈ، یہ تو باقاعدہ ملٹری ہے، IRGC از اے ملٹری فورس۔ یہ دوسرا پلر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں پلر، یہ دوسرا پلر ہے، IRGC ہے۔ اور پھر ان کے نیچے ایک اور بھی انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ مور آف اے ملیشیا ٹائپ ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے، چونکہ 79 میں میاں صاحب ایک اسلامک ریولوشن آیا تھا، اس ریولوشن کے ساتھ اس وقت ایران کے 2.5 کروڑ لوگ جی انٹلیکچولی اٹیچڈ ہیں، ابھی بھی آئیڈیالوجیکلی اور انسٹیٹیوشنلائزڈ ہے یہ، یعنی یہ ان کی اسٹرینتھ ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، اگر ایک جو یہ پلر ہے اور دوسرا یہ اسٹریم کا پلر جو آپس میں کوئی ان کا کنفلکٹ نہیں ہے، نہیں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے۔ اب یہ ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بڑا یونیک ہے ویسے، نہیں یونیک بھی نہیں ہے۔ آپ کر لیں، لیٹس ٹیک چائنا بھی، چائنا کی کمیونسٹ پارٹی ہے، ٹھیک ہے، چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کے ہرارکی ہے پوری کی پوری، ٹھیک ہے، اور ایک گورنمنٹ آف چائنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب گورنمنٹ آف چائنا کی آرمی ہے PLA، ٹھیک ہے، پیپلز لبریشن، ایئر فورس بھی ہے، نیوی بھی ہے، آرمی بھی ہے۔ اب وہ گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے، گورنمنٹ سرونٹس بھی ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کا اپنا اسٹرکچر ہے ایٹ دا ٹاپ، ہاں،
وہ جو پارٹی ہے اس کا جو سیکرٹری جنرل ہے وہ جو پریزیڈنٹ بھی ہے، وہ جو گورنمنٹ ہے وہاں آ کے دونوں کنورج ہو جاتے کنورج ہو جاتے ہیں، ہیں. صحیح ہے، مرج بھی ہو جاتے ہیں. مرج بھی ہو جاتے ہیں. یہ کافی حد تک چائنا سے ملتا جلتا پریزیڈنٹ شی ماڈل. جن پنگ ہی از دا پریزیڈنٹ آف چائنا اینڈ سیکرٹری جنرل آف دا کمیونسٹ پارٹی سیکرٹری آف دا کاؤنسل اینڈ چیئرمین آف دا ملٹری کمیشن، اینڈ دا ملٹری کمیشن. اس کا چیئرمین بھی ہے. اب یہاں سے بائیفرکیٹ ہونا شروع ہو گئے، ایک اسٹرکچر اس کا پارٹی کا اور ایک اسٹرکچر اسٹیٹ کا، لیکن کنورج ہو جاتے ہیں، ٹاپ پہ جا کے مرج ہو جاتے ہیں مرج ہو جاتے ہیں. ایک ہی میں. لہٰذا دس از واٹ دے کال اٹ سینٹر آف گریوٹی. اب پریزیڈنٹ شی جن پنگ جو ہیں وہ سینٹر آف گریوٹی ہیں. اب اسی کو آپ ایران کے کانٹیکس میں لے لیں، ایک یہ اسٹریم ہے اور ایک یہ اسٹریم ہے. وہ جو سپریم لیڈر ہے آپ اس کو یہ سمجھیں کہ وہ سینٹر آف گریوٹی ہے. اب وہ ایران کے شی جن پنگ ہیں. ہاں، جو چونکہ سینٹر آف گریوٹی ہے. اب یہاں جب فیصلہ ہوا موساد کے ایڈوائس کے اوپر کہ ہم ایران کو ود ان فیو ویکس ختم کر دیں گے، ڈیمولش کر دیں گے، یہ ایڈوائس تھا کہ ہم کیا کریں کہ جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے اس کو ایلیمنیٹ کر دیں، کیونکہ ڈیسیجن میکنگ تو وہ ہے. اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کیونکہ وہ ان کا آبجیکٹو اچیو نہیں ہوا، وہ نہیں کر سکے. اب کیا ہوا، یہ جو دونوں اسٹریم ہے نا یہ پیرلل چل رہی ہیں. اس وقت آپ کا سوال اس لحاظ سے بڑا منطقی ہے کہ آئی آر جی سی کیوں ڈومیننٹ ہے. اب چونکہ جس کا نقصان ہوا وہ آئی آر جی سی ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے وہ آئی آر جی سی ہے. بالکل اسی طرح جس کے پاس اتھارٹی ہے وہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا ہے، اور ان کا ٹاپ پہ جو ہے وہاں جا کے کنورج کر دیتے ہیں اور پھر مرج ہو جاتا ہے ٹاپ کے اوپر. اب یہی سسٹم امریکہ کو اور شاید اسرائیل کو یہ جو ایسپیکٹ تھا نا میاں صاحب اسٹرکچر کا یا موساد کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ان میں سے ریزسٹنس کون کرے گا. اب وہ لیکن آپ اکثر پروگرامز میں کہتے ہیں کہ امریکہ از فار سپیریئر ان انٹلیکٹ، نالج، انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی ان ریکی، تو اس معاملے میں مار کھا گیا پھر امریکہ. سر آپ تو اکثر کہتے ہیں 4 سال پہلے 20 سال کے بعد افغانستان سے بھاگا، ٹھیک ہے، اس کے بعد عراق سے بھاگا، اس کے بعد ویتنام سے بھاگا تھا، اس سے پہلے تھا. اب اگر آپ اتنے ہی ایفیشینٹ ہوتے تو آپ، لیکن بھاگنا ہم کیوں کہتے ہیں؟ وہ کانکر کرنے تو آیا ہے، یعنی کیپچر کرنے تو نہیں آیا تھا ان ممالک کو. کیا کرنے آیا تھا؟ بھاگنا تو تب ہوگا نا کہ یا تو اس نے کیپچر کرنا ہو، اس نے جو بھی ملیا میٹ ان کو کرنا تھا کر کے نکل گیا. کیا ملیا میٹ آبجیکٹو؟ آبجیکٹو پھر بھی نہیں اچیو، یہ صحیح ہے، اس لیے ہم بھاگنا کہیں گے. کوئی اچیو کچھ نہیں ہوا. نہیں، آپ نے اچیو تو کچھ نہیں کیا. ہاں، یہاں تو کہنے کا افغانستان میں آبجیکٹو اچیو ہو جاتے، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ جو انڈیورنگ پیس تھا، ہاں، نام ہی اس کا یہ رکھا تھا، کیا انڈیورنگ پیس ملا؟ کامیاب ہوا؟ نہیں ہوگا. کیا نیشن بلڈنگ کے لیے آئے تھے؟ کیا نیشن بلڈنگ ہوئی؟ کیا اس سوسائٹی کو ٹرانسفارم کیا؟ اب اگر وہ ایران میں آتے ہیں، جو ان کا پلان تھا کہ ہم اس کو ٹاپ کو ایلیمنیٹ کریں گے، لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور ہم جا کے اپنی مرضی کی رجیم انسٹال کر لیں گے. پھر کیا ہوگا کہ ہم اسلامک ریولوشن کو رول بیک کر دیں گے. یہی تھا نا آبجیکٹو؟ جی. اچھا، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ جو تیل کے ذخائر ہیں وہ ہمارے قبضے میں آ جائیں گے. اچھا، ویسے ایک زیوم کرتے ہیں اگر پاکستان ہوتا ایسی سینیریو میں، پاکستان میں تو نہ آئی آر جی سی ہے، نہ کوئی اس طرح کا کوئی نظریاتی قسم کا ایک سٹرکچر ہے اوپر، نہ اتنے جیل ہیں لوگ آپس میں. اسی وجہ سے تو پاکستان میں اس کا مطلب کچھ آبجیکٹو چیز کرنا آسان ہے. میں عرض کر دوں، اب میں آپ کی بات سمجھ گیا. اسی وجہ سے پاکستان ایران سے زیادہ ولنریبل ہے. ایگزیکٹلی. میں یہ آپ کے منہ سے سننا چاہ رہے، آپ میرے منہ سے سننا. چلے، اطمینان ہو گیا. اب آ جائیں واپس آتے ہیں. اب وہ نہیں ہوا. اب وہ جو آئی آر جی سی ہے جس کی کریشن کی وجہ ہی ریولوشن ہے نا، جس کی کریشن کی وجہ ہی ریولوشن ہے، لڑائی مار کٹائی ہے. نہیں، وہ ریولوشن کے پاس داران ہے. اب آپ اس کو لائٹلی نہ لیں. دے ہیو ٹیکن اوتھ
لیکن ریولیوشن کو وہ 100 سال چلانا چاہیں گے؟ ریولیوشن آ گئی ختم ہو پرماننٹ ہے وہ تو دنیا میں جتنی ریولیوشن آئی ہیں اسلامک وہ آئی ہیں 10 سال 5 سال بعد ختم، سر نہیں پھر ایک نظام قائم کر کے آگے بڑھ سر گئی۔ ایسا نہیں ہے. دیکھیں ایران مختلف فیزز سے گزرا ہے. ایران پہلے انڈر برٹش جی جی، کنٹرول تھا، فرینچ کنٹرول تھا. پھر وہ آگے اس کے شہنشاہ بعد پھر انہوں نے انسٹال کر دیا کنگ کو. کنگ کو، پھر ایک ریولوشن آیا ڈیموکریٹک 53 میں، ہاں جی آیا اس کو پھر ڈسلاج کیا. وہ بازرگان کا پھر آگے رضا شاہ پہلوی. ہاں ٹھیک ہے، اب رضا شاہ پہلوی کو پھر ڈسلاج کیا، پھر اسلامک ریولوشن آیا. اب یہ جو مختلف فیزز ہیں یہ ایرانین قوم کی کانشنس کے اوپر امپرنٹ ہو چکا ہوا ہے. اب لہٰذا ان اس کو میں ریزیلینس بھی آئی ہے اس وجہ سے ان کے اندر، اس وجہ سے بھی. اس وجہ سے اب وہ جو اسلامک ریولوشن ہے اس کو کیا کہیں گے ہم پائیدار بنانے کے لیے یہ نیا اسٹرکچر بنا ہے. پہلے نہیں تھا اسٹرکچر یہ. اب وہ جو اسٹرکچر ہے اس میں ٹاپ کا جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس پاور کس کام کے لیے ہے؟ پاور ٹو کورس ہے. جس کے پاس پنشمنٹ کی پاور ہے وہ کون ہے؟ وہ IRGC ہے. بالکل اس طرح ہی ہے وہ. تبھی تو گارڈین کہتے ہیں اس کو. تبھی تو IRGC جو ہے دے آر دا گارڈینز آف دا ریولوشن.